قرآن پاک کی میں نے ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والقادمین الغیظ، مومن وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ مومن کی نشانی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ آنا ایک نیچرل چیز ہے، جو بھی انسان گندم کھاتا ہے اسے غصہ آتا ہے اور آنا چاہیے۔ غصہ آ جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، غصہ آنے کے بعد اس کو کنٹرول کرنا اصل میں بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ ہے اصل مسلمان ہونے کی نشانی اور خوف خدا کی نشانی۔ ایک بندہ طاقت رکھنے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود بدلہ لینے کے اوپر بالکل وہ طاقت رکھتا ہے، خوف خدا کی خاطر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر وہ طاقت رکھنے کے باوجود لڑائی سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پہ ہوتے ہوئے لڑائی سے منہ پھیر لے۔ ہمارا کیا بنا ہوا ہے آج کل، کہتے ہیں کہ ہم تو جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ لڑائی کرے تو ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ یہ مکے کے مشرک کہا کرتے تھے۔ ایک مسلمان اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، ایک مومن نہیں کر سکتا، وہ تو درگزر کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو درگزر کر کے اپنے وقت کو نکالتا ہے، وہ دل میں بات نہیں رکھتا جو مسلمان ہے۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ ایک بندہ آ گیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اوصینی، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قال لا تغضب، حالانکہ آپ اس کو نماز کی نصیحت کر سکتے تھے، روزے کی کر سکتے تھے، صدقے کی کر سکتے تھے، خیرات کی کر سکتے تھے۔ اوصینی یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت فرما دے۔ آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ اس میں کمی کیا ہے، آپ نے فرمایا قال لا تغضب، اے بندے غصہ نہ کیا کرو۔ تو فردد مرارا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے سوال کو کئی بار دوہرایا اور اللہ کے نبی سے یہی کہتا رہا یا رسول اللہ مجھے کو نصیحت کر دیں۔ تو اس کے ہر دفعہ پوچھنے پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا قال لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر۔ یہی ساری جو ہے وہ لڑائیوں کی جڑ ہوتی ہے اور یہی بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے، یہاں سے یہ اصل مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں انسان اور فرشتے کا کمپیریزن کریں، حفیظ جلندری کیا کہتا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ فرشتے، اب ہمارے نزدیک فرشتے تو بہت غلطیوں سے پاک ہیں، جلندری کہتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ انسان کا مقام فرشتوں سے افضل ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو کتنی طاقت دی ہے۔ فرشتوں کے اندر غصہ نہیں ہے، اگر غصہ نہیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ انسان کے اندر غصہ ہے، غصہ آ جانے کے بعد اس کو کنٹرول کرتا ہے جو بندہ، پھر حفیظ جلندری کا شعر اس کے اوپر فٹ ہوتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو فرشتوں میں ایک تو غصہ نہیں ہے، ایک ان کے اندر گناہ کا تصور نہیں ہے، ان کے تصور میں بھی نہیں آتا گناہ ہے کیا۔ تو انسان کی رگوں کے اندر، اس کے خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ گناہ کی دعوت ملتی ہے، طاقت رکھنے کے باوجود، بالکل اکیلا ہونے کے باوجود، اگر چاہتا تو گناہ کر سکتا،
गुनाह करने के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद अल्लाह के डर की वजह से उससे मुंह फेर लेता है, तो फिर उसका मुकाम फरिश्तों से अफजल होता है, फिर उसका मुकाम फरिश्तों से अफजल होता है। इसलिए ये अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा था कि तुम में से कौन है पहलवान? तो कहते हैं आका, पहलवान तो वही होता है ना जो मैदान में दूसरों को नीचे गिरा दे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पहलवान वो नहीं होता जो मैदान में दूसरों को नीचे गिराए, बल्कि असल ताकतवर और पहलवान वो होता है जिसे गुस्सा आ जाए और अपने गुस्से पे काबू पाए, वो है ताकतवर इंसान। तो दोस्तों, हमें अपनी तबीयत के अंदर बुर्दबारी पैदा करनी चाहिए। हमें अपनी तबीयत के अंदर दलेरी, बर्दाश्त जिसको कहते हैं, बर्दाश्त दिलेरी के साथ होगी। जब दिलेर इंसान होगा तो बहुत सी ऐसी चीजें उसके जो सामने आएंगी वो दिलेरी के साथ उसे बर्दाश्त करेगा। तो तबीयत के अंदर हलीमी, बुर्दबारी, आजिजी और इंकसारी पैदा करनी चाहिए। यही एक अच्छे मुसलमान की खूबियां होती हैं कि वो अपनी तबीयत के अंदर बर्दाश्त पैदा करे। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन इस्लाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।